يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہارے درمیان میں قبیلے بنائے، برادریاں بنائی، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں سب سے زیادہ پارسا اللہ تعالیٰ کے نزدیک، سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، ہر ایک چیز کی خبر رکھنے والے ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میرا اس آیت کو پڑھنے کا مقصد ساری دنیا کے لوگوں کو یہ بتلانا ہے کہ پیدائشی اعتبار سے سارے دنیا کے اندر بسنے والے لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور کسی بھی انسان میں آپس میں کوئی بھید بھاؤ اور کوئی فرق اونچ نیچ کے اعتبار سے، ذات پات کے اعتبار سے، خاندان اور برادری کے اعتبار سے، زبان اور کلچر کے اعتبار سے ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مکرم اور معزز ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے، کون نہیں ڈرتا ہے، ان ساری چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہمیں لوگوں کو اپنے آپ کو پارسا دکھانے کی اور پارسا ثابت کرنے کی اور ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کا حال اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے۔ اس لیے فرمایا، انسان کو اچھا بننے کی تو کوشش کرنا چاہیے، لیکن اچھا ثابت کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ہی انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ ابھی یہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس اگست کے مہینے میں ایک یادگار دن ہمارے لیے خوشی کے طور پر اور خوش نصیبی کے طور پر ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں 15 اگست۔ اس 15 اگست کو ہمارے اس ملک بھارت میں یوم آزادی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ آزادی کا دن۔ اس دن ہمیں کیا ہوئی؟ آزادی حاصل ہوئی۔ تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ آزادی کے عنوان سے اور جنگ آزادی کے عنوان سے مختصر تاریخ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور یہ بتلاؤں کہ اس ملک کو آزاد کرنے میں ہم مسلمانوں کا اور علماء کرام کا کتنا کردار رہا ہے اور کتنا رول رہا ہے، جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ عام طور سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی جنگ آزادی کی شروعات 1857 سے ہوئی۔ یہ ایک نمبر کا جھوٹ ہے، اور اس سے پہلے کی تاریخ کو بھلانے کی ناپاک کوشش ہے کہ اس سے پہلے کن لوگوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دیں اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ نظر انداز کر دیا جائے اور اس کے بعد کی تاریخ کو یاد رکھا جائے۔ دیکھیں، ہمارے ملک کی آزادی کے 2 مرحلے ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم آزادی کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرتاً آزاد پیدا فرمایا، اور انسان کے لیے آزادی کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کہ آکسیجن۔
بغیر آکسیجن کے انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے، اسی طرح بغیر آزادی کے معاشرے کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ جو معاشرہ یا جو شخص غلامی کی زنجیروں میں اور غلامی کی بیڑیوں میں جکڑ لیا جائے، وہ انسان کسی چیز کو کھل کر کے اور اپنے اختیار سے انجام نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی انسان کو کسی انسان کا غلام بننا پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرتاً کیا فرمایا؟ آزاد فرمایا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب کبھی کہیں جایا کرتے تھے تو لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں لوگوں کی پوجا سے نکال کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی پرستش کی طرف نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک مقولہ بڑا مشہور ہے جس میں وہ کہا کرتے تھے کہ انسانوں نے انسانوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا فرمایا۔ اسی طرح ایک عربی کا محاورہ ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے علاوہ انسان کا غلام بننا پسند نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے اور اسلام کی منشا یہ ہے کہ انسان آزادی کے ساتھ زندگی گزارے اور جہاں کہیں بھی رہے آزادی کی فضاؤں میں اپنی زندگی کو گزار کر کے اپنے مالک حقیقی سے جاگے۔ اسی لیے جب دنیا کے اندر یہ رواج چل پڑا اور یہ کلچر چل پڑا کہ انسانوں نے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا، انسانوں کی منڈیاں لگنے لگیں، جیسے بھیڑ بکریوں کی منڈیاں لگتی ہیں نا، جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اس طرح سے انسانوں کی منڈیاں لگا کرتی تھی۔ امیر آدمی غریب کو خرید لیا کرتا تھا، اس کو غلام بنا لیا کرتا تھا۔ اور دیکھو غلام اور آزاد کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون۔ کیا فرمانا اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک ایسے غلام کی جو کہ کسی کی ملکیت میں ہو، لا يقدر على شيء، وہ کسی چیز پر اختیار اور قدرت نہیں رکھتا ہے۔ جو کچھ غلام کا ہوتا ہے وہ سب کس کا ہوتا ہے؟ اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے پہن اوڑھ نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے کہیں جا آ نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے کھل کر کے نہیں رہ سکتا، اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ محنت مزدوری بھی کرتا ہے تو سب کس کو لے جا کر کے دینا ہے؟ اس کے آقا کو لے جا کر کے دینا ہے۔ تو اس مثال سے پتہ یہ چلا کہ غلام کی حیثیت مخلوق کی ہو گئی ہے۔ کس کی ہو گئی؟ مخلوق کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آزاد انسان کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ شخص جس کو ہم نے اپنے پاس سے رزق دیا، وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، بہترین رزق دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ، تو وہ اپنے رزق سے خرچ کرتا ہے، کھلم کھلا بھی اور چپکے چوری بھی، چھپے چوری بھی۔ هل يستوون، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا غلام اور آزاد برابر ہو سکتے؟ فرمایا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام اور آزاد کی مثال کو ہمیں کیا کر دیا؟ سمجھا دیا کہ دیکھو بظاہر اس آیت میں ایسا لگ رہا ہے کہ غلام کی مثال مخلوق کی اور آزاد کی مثال کائے کی ہے؟ خالق کی ہے۔ خالق کو سارے پاور حاصل ہے لیکن مخلوق کو کسی بھی طرح کا کوئی مخلوق پاور حاصل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مثال توحید کی دی ہے کہ دیکھو تم ساری کی ساری مخلوق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہو، تمہارا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تمہیں کسی بھی قیمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک غلام جو کہ کسی کی ملکیت میں ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے اپنے آقا کے سامنے اور اپنے مالک کے سامنے، تو ساری کائنات اور ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کو بھی کسی طرح کا اختیار اور کسی طرح کا حق حاصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو آزادی مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جب تک انسان کو آزادی نہ ملے یہ انسان کا اپنا حق ہے، اس کو انسان کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ اور جب آزادی مل جائے تو یہ انسان کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ آزادی مل جانے کے بعد انسان کے لیے یہ آزادی کیا بن جاتی ہے؟ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو ہمارا ملک بھی انگریزوں کے شکنجے میں آیا اور انگریزوں نے یہاں کے باشندوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو اپنا غلام بنانے کی کوششیں کی، بڑے ظلم و ستم ڈھائے۔ سب سے پہلے انگریزوں کی آمد 1601 کے اندر ہمارے ملک میں ہوئی، اور انہوں نے
شہر کالی گھاٹ اور کلکتہ کو اپنا مرکز بنایا. وہاں سے دھیرے دھیرے پھر دوسرے شہروں میں جانا شروع کیا, اور سورت, گجرات کا سورت جو شہر ہے, اس شہر کو بھی اپنا تجارتی مرکز انہوں نے بنایا. چند سالوں کے بعد انہوں نے اپنے مذہب کو لوگوں پر پھیلانا شروع کر دیا اور لوگوں کے درمیان میں اپنے مذہب کی تشہیر شروع کر دی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک انگریزوں کی مجال نہیں ہو سکی کہ وہ کسی طرح سے اقتدار میں آنے کی پلاننگ کریں اور کوشش کریں. اورنگزیب سے پہلے جہانگیر کے زمانے میں ان لوگوں نے جہانگیر کی اجازت سے دوسرے مختلف شہروں کا رخ کیا اور وہاں پر اپنے تجارتی مراکز قائم کیے اور دھیرے دھیرے سارے ملکوں کے اندر پھیل گئے. اچھا, اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتلا دوں کہ ابھی جو میں بات کر رہا تھا آپ کے سامنے غلام اور باندی کی, لوگ مذہب اسلام کی طرف منسوب کر کے یہ بات بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام نے لوگوں کے اوپر اتیاچار کیا, لوگوں سے جنگیں کی, ان کی مار دھاڑ کی اور تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا اور ان کے مردوں کو غلام بنایا اور عورتوں کو باندی اور کنیز بنایا. اسلام کے توسط سے اسلام کی طرف یہ بات منسوب کرنا ایک نمبر درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جہاد کی اور جنگ کی کیا حقیقت ہے, اس کو میں کسی اور موقع پر آپ کے سامنے کھولوں گا اور بیان کروں گا, کیونکہ آج کا میرا موضوع ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار, اس لیے میں اسی پہ بات کر رہا ہوں. اسلام نے تو جو لوگ غلام اور باندی تھے, پہلے سے جو سلسلہ چلا آ رہا تھا, اس سلسلے کو ختم فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, کہ آپ لوگوں سے, ان کی گردنوں سے ان کی غلامی کے توق اور ان کے بوجھ کو کیا کر دیں گے, اتار دیں گے. یہ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور جگہ جگہ پر قرآن کریم کے اندر اگر آپ سے کوئی خطا اور کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے, غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کفارے کے طور پر. بھئی آپ نے قسم کھائی اور قسم کے اندر آپ حانث ہو گئے, یعنی کہ آپ اپنی قسم کو پورا نہ کر سکے, تو اب آپ اپنے غلام کو کیا کرو, آزاد کرو. کسی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا, یہ بھی الگ مسئلہ ہے, اس کو سمجھانے جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی یہیں پر. تو اب اس زہار کے لیے آپ اپنے غلام کو کیا کرو, آزاد کرو. اسی طرح سے اور کوئی موقع اس طرح کا آیا, کوئی غلطی اور کوئی خطا آپ سے سرزد ہوئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کفارے کے طور پر آپ کیا کر دو, غلام آزاد کر دو. اگر کوئی باندی ہے, اس باندی سے آپ نے ملاقات کی اور اتفاق سے اس سے آپ کا بچہ بھی پیدا ہو گیا, تو آپ کے مرنے کے بعد ایٹومیٹکلی وہ باندی کیا ہو جائے گی, آزاد ہو جائے گی. کسی نے آپ کو لکھ کر کے دے دیا کہ میں آپ کو اتنا خرچ یا اتنے لاکھ روپے کما کر کے دے دوں گا, آپ مجھے آزاد کر دو, تو جتنے پیسے وہ آپ کو کما کر کے لا کے دے گا, اس کے بعد میں آپ کو اس کو کیا کرنا پڑے گا, آزاد کرنا پڑے گا. ایسے بے شمار مواقع ہیں جن مواقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام اور باندی کے دور کو ختم کروایا اور دھیرے دھیرے لوگوں کو کیا کروایا, آزاد کروایا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو فطرتاً آزاد پیدا فرمایا, تو ہر انسان اپنی زندگی میں رہتے ہوئے وہ کیا رہے, آزاد رہے. اور دیکھو یہ ہمارے نفس کا تقاضا بھی ہے, فطرت کا تقاضا بھی ہے. جب کسی انسان پہ کوئی دباؤ ہوتا ہے نا, وہ کام نہیں کر پاتا ہے. آپ یاد رکھنا اس بات کو, جو انسان کھلے مزاج کے ساتھ, چھوٹ کے ساتھ, بے فکری کے ساتھ, بشاشت کے ساتھ جو کام انجام دے گا, کسی کی ماتحتی میں رہ کر کے اور کسی کے پاور میں دے کر کے وہ کام انجام نہیں دے سکتا. اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں. میں آپ اندازہ لگائیں, پہلے کے علماء کرام نے کم وقتوں کے اندر اور بہت معمولی تنخواہوں پر کتنے بڑے بڑے کام انجام دیے. وجہ, آزاد تھے, ذہنی طور پر, خیالی طور پر آزاد تھے. ان کو کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے والا, کوئی روک ٹوک کرنے والا, کوئی ان کے معاملات میں اور ان کے کاموں میں دخل دینے والا نہیں تھا. آج آپ اندازہ لگائیں, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں علماء کرام فارغ ہو رہے ہیں, لیکن جس معیار کے ساتھ اور جس کنڈیشن کے ساتھ کام ہونا چاہیے وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انتظامیوں نے, مسجد انتظامیہ یا جو بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں جس کسی فیلڈ میں جو بھی کام کرنے والے ہیں, انہوں نے جو ہے نا ان کے دماغوں کو ہیک کر دیا, مجبور کر دیا ان کو. آپ ایسا نہیں کرو گے, آپ یہاں نہیں جاؤ گے, وہاں نہیں جاؤ گے, یہ نہیں کرو گے, وہ نہیں کرو گے. اور مسجد کے ذمہ داروں نے ان علماء کو اپنا غلام اور چاپلوس بنا کے رکھ دیا. آپ کو ہماری ماتحتی میں چلنا پڑے گا, آپ کو پابندی سے 3 دن لگانا پڑیں گے, آپ ہمارے بغیر پرمیشن کے کہیں نکاح پڑھانے بھی نہیں جا سکتے. اب بتاؤ, جو آدمی خوددار ہوگا, غیرت مند ہوگا,
جس نے کبھی ایسا ذہنی تناؤ برداشت نہیں کرا ہوگا وہ ان چیزوں کو برداشت کرے گا؟ آپ سونے میں تول دو لیکن غیرت مند آدمی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو اب وہ جو ماحول ہونا چاہیے اور علماء میں جو صلاحیتیں، ہر عالم قسم خدا کی بڑا قابل اور صلاحیت مند بن کے پیدا ہو کر کے آتا ہے، کوٹ کوٹ کے صلاحیت اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہماری قوم اس کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتی ہے، اس کو دبا دبا کر کے ٹارچر کر کر کے اس کو ایسا مفلوج بنا دیتی ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں اب مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ اور بعض مرتبہ تو انسان یہ فیصلہ لے لیتا ہے کہ میں مولوی بن گیا لیکن اپنی اولاد کو مولوی نہیں بناؤں گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسا فیصلہ کبھی بھی نہیں لینا زندگی میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں مولوی یا دیندار بننا ہے تو عوام کے لیے تھوڑی بننا ہے بھائی، اپنے فائدے کے لیے بننا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے، اور میں بے لوث اور بے غرض ہو کر کے لوگوں کی خدمت کروں گا اور ان کو دین سکھاؤں گا۔ اگر ہم لوگوں کے مفاد کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کریں گے تو زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال یہ بات بیچ میں آ گئی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان آزاد رہنا اور آزاد خیال رہنا کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ تو انگریزوں نے دھیرے 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 اپنے پر اور اپنا جال بچھانا اس ہندوستان کے اندر شروع کر دیا، اپنے مذہب کو تھوپنا شروع کر دیا، اور دوسرے راجاؤں کو، مہاراجاؤں کو، نوابوں کو، جن کے پاس جو کچھ بھی حکومت تھی ان کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے اس بات کو محسوس کیا اور یہ اندازہ لگایا کہ یہ انگریز یہاں پر رہ کر کے دھیرے 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 سارے لوگوں کو اپنا کیا بنا لیں گے؟ غلام بنا لیں گے اور اقتدار کے اوپر فائز ہو جائیں گے۔ چنانچہ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے 1754 کے اندر باضابطہ منظم طریقے پر انگریزوں سے جنگ کی۔ علی وردی خان کے بعد نواب سراج الدولہ نے 1757 میں پھر انگریزوں سے جنگ کی، اور قریب تھا کہ انگریز یہاں سے دم دبا کر کے بھاگ جائیں اور اس ملک کو چھوڑ کر کے باہر چلے جائیں، لیکن میر جعفر کی غداری کی وجہ سے دربان تھا وہ سازشوں کا اڈا بن گیا تھا۔ لوگ یہاں کی باتوں کو لیکیج کر کے انگریز حکومت کو اور انگریز لوگوں کو جا کر کے بتلاتے تھے، جس کی وجہ سے شکست ہوئی اور وہ جو جیت میں جنگ تبدیل ہونا تھی وہ ہار میں تبدیل ہو گئی، اور ساری پلاننگوں کو اس نے کیا کروا دیا؟ تہس نہس کروا دیا۔ اس کے بعد پھر کارواں آگے بڑھتا رہا، معاملہ چلتا رہا۔ دوسرے نمبر کے اوپر ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی خان۔ اچھا، ٹیپو سلطان کا نام بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے، فتح علی نام ہے ان کا، اصل کیا ہے؟ فتح علی ٹیپو سلطان۔ تو ان کے والد نے اور ٹیپو سلطان نے، ان لوگوں نے 4 جنگیں لڑی، کس سے؟ انگریزوں سے۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا انتقال ہو گیا 1782 میں۔ اس کے بعد میں حاکم کون بنے؟ ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان نے 1883 میں انگریزوں کے ساتھ جنگ کی اور انگریزوں کو منہ کی کھانا پڑی، اور یہ جنگ 1884 کے اندر ختم ہوئی۔ اچھا، میسور کی یہ دوسری جنگ تھی اور ٹیپو سلطان کی اپنی خود کی پہلی جنگ تھی۔ جب ٹیپو سلطان کی جنگ کے ذریعے انگریزوں کو شکست کھانا پڑی تو انتقام کا جذبہ اور انتقام کا ولولہ انگریزوں کے ذہن و دماغ کے اندر تھا کہ کسی بھی طرح سے ہمیں ٹیپو سلطان کو کیا کرنا ہے؟ ہرانا ہے اور ٹیپو سلطان کو ختم کرنا ہے، کیونکہ ٹیپو سلطان وہ تھے کہ ان کے رہتے ہوئے انگریز کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا بہادر شخص جس نے محسوس کر لیا تھا وہ میسور کا جاں نثار اور جانباز فتح علی ٹیپو سلطان ہے، جس نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ انگریز دھیرے 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 یہاں کی ساری ریاستوں کو ہضم کرتے جائیں گے اور یہاں کی ریاستوں کو کھا جائیں گے اور سارے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ سب سے زیادہ اگر کسی نے انگریزوں کی ناک میں دم کیا تھا تو وہ بادشاہوں میں ٹیپو سلطان نے اور علماء کرام میں حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان 2 لوگوں نے جو ہے نا انگریزوں کے سارے پلانوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا تھا۔ اسی انتقام کے تحت 1892 کے اندر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے اوپر حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان کے کچھ لوگوں کی غداری کی وجہ سے، اس میں سے میر صادق ہے اور کچھ اور عمرہ کے انگریزوں کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو ان سے سمجھوتا کرنا پڑا اور صلح کرنا پڑی، جس کے بدلے میں ٹیپو سلطان نے 3 کروڑ روپے اور آدھا علاقہ اور 2 شہزادوں کو بطور یرغمال کے انگریزوں کو دینا پڑا۔ اس کے بعد 1799 کے اندر ٹیپو سلطان ان انگریزوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس وقت ان کے
گورنر ہارس نے ٹیپو سلطان کی لاش پر کھڑے ہو کر کے یہ نعرہ دیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد انگریزوں نے دھیرے دھیرے پھر اپنے کیا کرے پیر بچھانا اس ہندوستان کے اندر شروع کرے۔ ٹیپو سلطان وہ خوددار آدمی تھے جو ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی کیا ہے بہتر ہے۔ یہ چیز جو ہے نا انگریزوں کو بڑی چبھ رہی تھی کہ یار اس آدمی کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے ملکوں پر فائز اور قائم نہیں ہو سکتے۔ ادھر علماء کرام نے جب دیکھا کہ افغانستان کے بھی کچھ بادشاہوں نے، نادر علی شاہ اس طرح کے یہ بادشاہ آئے اور انہوں نے بھی جو ہے نا دہلی کے اندر بڑا کوہرام مچایا اور بڑی زبردست مار دھاڑ کی اور لوگوں کا خون خرابہ کیا، تو اس چیز کو بھاگتے ہوئے تقریباً 50 سال پہلے ہی حضرت ولی اللہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کام شروع کر دیا تھا، اپنی تحریروں کے ذریعے، انقلابات کے ذریعے، خطوط کے ذریعے لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن آپ کی تحریک آگے بڑھتے بڑھتے 1762 کے اندر آپ انتقال فرما گئے۔ اس کے بعد آپ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تینوں بھائی، ان سب لوگوں نے مل کر کے اس تحریک کو کیا کیا آگے بڑھایا، اور 1803 کے اندر سب سے پہلا انگریز کے خلاف فتویٰ دینے والے اگر کوئی ہے تو وہ ہے محدث عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کسی کے نام نہیں ہے اس سے پہلے۔ جو لوگ بڑا اچھل کر کہتے ہیں نا کہ ہمارا کسی کا نام ہی نہیں آتا ہے کہ کتنے لوگوں نے اس ملک کو آزاد کروایا اور کتنی قربانیاں اس ملک کے لیے دی ہیں۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ اب یہ ہمارا ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے۔ کیا بن چکا ہے؟ دارالحرب۔ اس تحریک کو آپ کے اور لوگوں نے آگے بڑھایا، دھیرے دھیرے یہ تحریک آگے بڑھتی چلے گئی۔ 1857 کا دور آیا۔ اس 1857 کے دور سے پہلے لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام اپنے قربانیاں دے چکے اور اپنے قربانیاں دے کر کے شہید ہو چکے۔ اسی میں ایک تحریک ریشمی رومال کی چلی، جو آپ نے سنا ہوگا، اس کو چلانے والے حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس تحریک کو پورا سنبھالنے والے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے افغانستان کے حکمران سے مل کر کے اور دوسرے ممالک سے مل کر کے وہاں کی حکومتوں کو اپنے ساتھ لے کر کے اس پلاننگ کو آگے بڑھایا۔ حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے ترکی کے حکمران سے ملاقات کی، غالب پاشا سے انہوں نے ملاقات کی اور ان کو اپنے فور میں لیا اور ہندوستان کے سارے حالات سے باخبر کرایا اور ان سے مدد کے لیے کہا کہ بھئی ہمیں آپ کی حکومت کی اور آپ کی مدد کی کیا ہے ضرورت ہے۔ چنانچہ جب عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ریشمی رومال جس میں کچھ خطوط اور نقوش لکھے ہوئے تھے حضرت محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچانے کے لیے آگے پہنچایا، تو وہ انگریز کی پکڑ میں آ گئے۔ جب انگریز نے وہ پکڑا تو وہی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پکڑ کا اور گرفتاری کا ذریعہ بنا۔ چنانچہ شریف حسن نے، جو کہ غدار تھا، جو نہیں چاہتا تھا کہ ترکی کے اندر بھی مسلمانوں کی حکومت رہے اور ہندوستان میں مسلمانوں کا راج رہے، بلکہ اس نے جو ہے نا وفاداری کس کے ساتھ کی؟ انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی۔ اس نے گرفتار کر کے حضرت کو کس کے حوالے کر دیا؟ انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے لیے آپ کو جلا وطن کیا گیا اور آپ کے ساتھ بے شمار علماء کرام گئے، ایسی سزائیں آپ کو دی گئیں کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے استاذ کو جیل خانے کے تہ خانے میں لیا جاتا اور لوہے کی جلتی ہوئی سلاخوں سے ان کی کمر پر مارا جاتا اور ان سے یہ کہا جاتا کہ حسین محمود حسن اپنا جو ہے نا فتویٰ بدل دو اور انگریز کے حق میں فتویٰ دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتے جب ہوش آتا تو فرماتے کہ میں اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہوں، میں بلال کا وارث ہوں، لیکن کبھی بھی میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ میں کس کے فیور میں ہوں؟ انگریز کے فیور میں۔ حضرت جعفر تھانسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مالٹا کے اندر خاص طور سے 3 علماء کو ایک لوہے کے پنجرے کے اندر بند کیا گیا۔ اس لوہے کے پنجرے میں لوہے کی ایسی سلاخیں اور ایسی کیلیں لگائی گئی کہ ہم نہ تو سہارا لے سکتے اور نہ بیٹھ سکتے۔ ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، ہمارے پیروں پر اور ہمارے زخموں پر سے جو ہے نا خون بہ رہا ہوتا تھا، ہمارے بدن پر جیل کا لباس ہوا کرتا تھا اور اتنی پریشانی کہ ہمیں جو ہے نا زندگی ہماری بدتر کر کے رکھ دی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا نا 1857 کا غدر۔ 1857 کے غدر میں سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے یہ علماء کرام ہیں۔ 1857 کے غدر میں جو کوئی بھی شریک تھا ان کو یا تو سرعام پھانسی دی گئی یا ان کی زندگی کو جو ہے نا موت سے بدتر بنا دیا گیا۔ اتنی زبردست سزائیں جو ہے نا ان حکومتوں کے، انگریز حکومت کی طرف سے دی گئی۔ علماء کرام پیچھے نہیں ہٹے بلکہ برابر اپنی جو ہے نا اس کارواں کو آگے بڑھاتے رہے۔ 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کا قیام وجود کے اندر آیا، جس نے منظم طریقے پر اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ 1920 کے اندر
ترک موالات ہوا۔ ترک موالات کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان انگریزوں سے ہر طرح کا لین دین بند کریں اور ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ تحریک بھی بڑی کارگر ہوئی۔ علماء کرام اس مشن کو آگے بڑھاتے 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 1947 تک لے گئے۔ چنانچہ 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا۔ اب اس ملک کے اندر ایک آواز لگائے گی کہ آج سے ہمارا ملک کیا ہے؟ آزاد ہے۔ یہاں رہنے والے انسان کو مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ یہاں رہنے والا انسان آزادی کی فضاؤں میں کیا لے گا؟ سانس لے گا۔ اس کو مکمل اختیار ہوگا، کسی بھی طرح کے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اسی جشن کے طور پر ہمارے ملک کے اندر ہر سال یوم آزادی کے طور پر 15 اگست پر بڑے زور اور خروش سے یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، چاکلیٹیں تقسیم کی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ ہر جگہ پر ہمارے ترنگے لہراتے ہیں۔ ہمارے بچوں کے ہاتھوں کے اندر چھوٹے چھوٹے ترنگے ہوتے ہیں جو اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ بھئی ہم اس ملک کے کیا ہے؟ باشندے ہیں، اور اس ملک کے اندر کیا ہے؟ آزاد ہیں۔ تو میں نے یہ مختصر سی تاریخ، اس کے اندر بہت کچھ میں نے چھوڑا ہے کیونکہ وقت تو مجھے ساتھ نہیں دے رہا تھا، بہت لمبی ڈیٹیل تھی، میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑی ہیں۔ اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتلایا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر کوئی کرایہ دار یا اس ملک کے اندر نمبر 2 کے شہری نہیں ہیں، بلکہ سب سے زیادہ حقدار اس ملک کی آزادی کے اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں۔ سب سے زیادہ اگر قربانیاں دی ہیں تو وہ ہم نے دی ہیں، ہمارے اپنوں نے دی ہیں۔ بعد میں چند ایک لوگ صرف ہماری آزادی کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور اس آزادی کے اندر سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے اس لیے دی ہیں کہ اس آزادی کے چھن جانے کا دکھ بھی سب سے زیادہ ہم کو تھا، کیونکہ اقتدار کس سے چھینا تھا؟ مسلمانوں سے چھینا تھا۔ تو دکھ کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو ہوگا۔ بھئی جس کسی کا اقتدار چھنتا ہے تو تکلیف بھی اسی کو ہوتی ہے نا۔ بھئی جب اس ملک کے اندر انگریزوں کا اقتدار آیا اور انگریزوں نے یہاں کے لوگوں کو غلام بنایا، تو ان کے غلام بنانے سے پہلے یہاں پر حاکم کون تھے؟ مسلمان تھے۔ تو مسلمانوں سے حکومت چھیننے کے بعد میں انگریزوں نے یہاں پر تسلط کیا، تو جب مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تو حکومت چھیننے کا دکھ کس کو ہوگا؟ مسلمانوں کو ہوگا۔ تو سب سے زیادہ قربانیاں اس ملک کے لیے کس نے دی؟ مسلمانوں نے دی۔ ہم سینہ ٹھوک کر کے اور شان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر اس ملک کو سینچنے کے اندر اور اس ملک کو آزاد کرانے میں اگر کسی کا حق ہے تو وہ ہمارا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 97% سب سے زیادہ قربانیاں اگر کوئی اس ملک کو دینے والا ہے تو وہ کون ہے؟ اس ملک کا مسلمان ہے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھئی اس ملک میں تمہارا کیا کام ہے؟ بھارت میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہم کہیں گے سب سے زیادہ جگہ اس بھارت میں رہنے کے لیے ہمارے لیے ہے، کیونکہ اس ملک کو آزادی دلانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس ملک کا بٹوارا کروایا ہے، ہمارے علماء اور ہمارے اکابر ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھے۔ لوگوں نے اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنے کے لیے اور اپنے آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے یہ بٹوارے والا کھیل کھیلا ہے۔ ہم اس کے فیور میں نہ تو پہلے تھے اور نہ ہی آج ہیں۔ اور جو لوگ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم تیار ہیں اکھنڈ بھارت کے لیے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ بھارت کیا ہو جائے؟ ایک ہو جائے۔ پہلے جتنا بڑا ہمارا ملک تھا اتنا بڑا مل جائے تو یہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ تاریخ پتہ ہونا چاہیے، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم مختصر اپنی اس تاریخ کے خاکے کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھیں، اپنی نسلوں کو یاد کرائیں اور اپنی نسلوں کو بتلائیں کہ بھائی ہم جو ہے نا اس ملک کے اندر بے یارو مددگار نہیں ہیں اور ہم کسی کے رحم و کرم پر نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے بلبوتے کے اوپر ہیں۔ ہمیں اختیار دیا گیا تھا آزادی کے بعد میں کہ جو وہاں جانا چاہے وہ جا سکتا ہے اور جو یہاں رہنا چاہے وہ یہاں رہے، اس کو کسی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ اور کسی طرح کی کوئی پابندی اس کے اوپر نہیں کی جائے گی۔ ہم نے اس اختیار کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے آپ کو یہاں رہنے کے لیے زیادہ بہتر سمجھا اور زیادہ مناسب سمجھا۔ ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور آزادی کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں اور جی رہے ہیں، لیکن ہم غور کریں کہ کیا ہمارا یہ ملک آزاد ہونے کے باوجود یہاں کے شہریوں کے لیے آزاد ہے؟ اس میں ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ صرف مسلمانوں کے تعلق سے بات نہیں ہے، مسلمانوں کے علاوہ بھی دوسرے مذاہب کے لوگ اور دوسری برادریوں کے اور دوسرے کلچر کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کے لیے یہ ملک آزاد ہے؟ اس ملک کے آزاد ہونے کے باوجود یہاں کے لوگوں کو مکمل آزادی حاصل نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنی مکمل آزادی کی فکر کرنا ہے اور اس بارے میں سوچنا ہے کہ نہیں ہم کیا ہے؟ آزاد ہیں اور ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ غلامی کوئی بھی انسان پسند نہیں کرتا ہے، غلامی کو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صرف میری غلامی کی جائے، بندوں کی بندے غلامی نہ کریں، انسانوں کی انسان غلامی نہ کریں۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں اپنے اکابر کی تاریخ یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ 1857 سے پہلے جنگ آزادی کی شروعات جو ہے 1754 سے شروع ہوئی ہے اور ان 1754 سے لے کر کے 1857 تک لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اور علماء کرام اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہا چکے تھے اور قربانی دے چکے تھے، اور 1857 سے لے کر کے 1947 تک بھی بے شمار علماء کرام نے اور مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو آزاد کروایا۔
بنایا جس کے اندر آج ہم جی رہے ہیں اور اس ملک کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں۔ لہٰذا ہماری آزادی کو بحال کیا جائے اور ہماری آزادی کو برقرار رکھا جائے۔ جیسے ہم پہلے آزاد تھے ویسے ہی ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور آزاد رہیں گے۔ ہماری آزادی پر کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔